سلطنت غزنویہ 976 سے 1186 تک قائم ایک حکومت تھی جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ اس کا سب سے مشہور حکمران محمود غزنوی تھا جس کا سلطنت غزنوی کا بانی بھی کہا جاتا ہے، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کی اور سومنات پر حملہ کر کے بطور بت شکن خود کو تاریخ میں امر کر دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حسین قریشی۔ تو آج کی ہماری انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سلطنت غزنویہ کی قیام، اس کی ہسٹری اور اس کی بانی محمود غزنوی اور اس کی تمام تر عروج و زوال کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اس ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب سامانی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کے صوبہ دار خود مختار ہو گئے، ان میں سے ایک صوبہ دار سبکتگین 366 تا 387 میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کی جنوب میں واقع شہر غزنی میں 366 میں ایک آزاد حکومت قائم کی جو تاریخ میں دولت غزنویہ اور آل سبکتگین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بعد میں سبکتگین کا خراسان پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اس سبکتگین کے زمانے میں مسلمان پہلی مرتبہ درہ خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ زمانے میں لاہور میں ایک ہندو راجا جے پال حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکومت پشاور سے آگے کابل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی سرحدیں سبکتگین کی حکومت سے ملی ہوئی تھی۔ راجا جے پال نے جب دیکھا کہ سبکتگین کی حکومت طاقتور بنتی جا رہی ہے تو اس نے ایک بڑی فوج لے کر غزنی پر حملہ کر دیا، لیکن لڑائی میں سبکتگین نے اس کو شکست دے دی اور جے پال کو گرفتار کر لیا گیا۔ جے پال نے سبکتگین کی اطاعت قبول کر کے اپنی جان بچائی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اب سبکتگین نے جے پال کو رہا کر دیا اور وہ لاہور واپس آ گیا، لیکن اس نے وعدے کے مطابق خراج نہیں بھیجا تھا، جس کی وجہ سے سبکتگین نے حملہ کر دیا اور وادی پشاور پر قابض ہو گئے۔ سبکتگین کا 20 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی تخت پر بیٹھا۔ اسلامی تاریخ کے مشہور حکمرانوں میں سے ایک محمود ہندوستان پر 17 حملوں کے باعث شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ محمود بچپن ہی سے بڑا نڈر اور بہادر تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا۔ بادشاہ ہونے کے بعد اس نے سلطنت کو بڑی وسعت دی اور وہ کامیاب سپہ سالار اور فاتح بھی تھا۔ شمال میں اس نے خوارزم اور بخارا پر قبضہ کر لیا اور سمرقند کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ بخارا اور سمرقند ایلک خانی حکمرانوں کے قبضے میں تھی اور خوارزم میں ایک چھوٹی سی خود مختار حکومت آل مامون کے نام سے قائم تھی۔ جنوب میں اس نے ری، افسحان اور ہمدان فتح کر لی جو بنی بویہ کے قبضے میں تھی۔ مشرق میں اس نے قریب قریب وہ تمام علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ محمود عدل و انصاف، علم و ادب کی سرپرستی کے باعث بھی مشہور ہے۔ اس کے دور کی مشہور شخصیات میں فردوسی اور البرونی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سلطنت غزنویہ کی زوال۔ محمود کے لڑکی مسعود کے آخری زمانے میں وسط ایشیا کے سلجوقی ترکوں نے غزنوی سلطنت کی شمال اور مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اب سلاطین غزنی کے قبضے میں صرف وہ علاقے رہ گئے جو اب مشرقی افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہیں۔ سلطان ابراہیم۔ دور زوال کے غزنوی حکمرانوں میں سلطان ابراہیم کا نام سب سے نمایاں ہے۔ اس نے اپنی 40 سالہ دوری حکومت میں سلطنت کو مستحکم کیا، سلجوقیوں سے اچھے تعلقات قائم کی اور ہندوستان میں مزید فتوحات حاصل کی۔ اس کے عہد میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو پنجاب سے دخل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ابراہیم نے تمام علاقہ غزنی کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کی افواج نے بنارس تک کامیاب حملے کی۔ ابراہیم بڑا دیندار اور رعایا پرور حکمران تھا۔ رات کو غزنی کی گلیوں میں گشت کرتا اور محتاجوں اور بیواؤں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرتا۔ وہ اعلیٰ درجے کا خوشنویس انسان تھا، چنانچہ اس کے عہد میں 400 سے زائد مدارس، خانقاہیں، مسافر خانے اور مساجد تعمیر کی گئی۔ اس نے غزنی کے شاہی محل میں ایک بہت بڑا دواخانہ قائم کیا جہاں سے عوام کو مفت ادویات ملتی تھیں۔ اس دواخانے میں خصوصاً آنکھ کی بیماریوں کی بڑی اچھی دوائیں دستیاب تھیں۔ سلطنت غزنویہ کا خاتمہ۔
545 ہجری بمطابق 1150 عیسوی میں غزنی پر غور کے ایک حکمران علاؤالدین نے قبضہ کر کے شہر کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے دنیا کا یہ عظیم شہر جل کر خاکسار ہو گیا۔ علاؤالدین کے اس ظالمانہ کام کی وجہ سے لوگ اس کو جہادِ سوز یعنی دنیا کا جلانے والا کہتے ہیں۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے آخری 2 حکمرانوں کا دارالسلطنت لاہور ہو گیا۔ 582 میں غور کے ایک دوسرے حکمران شہاب الدین غوری نے لاہور پر قبضہ کر کے آل سبکتگین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔